ٹرمپ کی ایرانی شہریوں کو تہران خالی کرنے کی وارننگ، ایران کو معاہدے پر دستخط کر دینے چاہیے، ڈیل سائن کرنے سے متعلق بتا چکا ہوں، انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے جو شرمناک ہے، متعدد بار کہہ چکا ہوں کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا، امریکی صدر کا سوشل پوسٹ پر پیغام۔ امریکی صدر نے جنگوں کی ذمہ داری بائیڈن انتظامیہ پر ڈال دی، ہم نے ایران کو 60 دن دیے تھے مگر اس نے انکار کر دیا، سب جانتے ہیں کہ اسرائیل بہت اچھا کر رہا ہے، ایران اور اسرائیل کشیدگی کم کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے، ایران نیوکلیئر ڈیل پر دستخط نہیں کر رہا، وہ بے وقوف ہے۔ کینیڈا میں G7 ممالک کے اجلاس کے موقع پر ڈونلڈ ٹرمپ کی کیئر سٹارمر کے ساتھ میڈیا سے گفتگو، امریکی صدر نے G7 اجلاس میں شمولیت کا دورانیہ مختصر کر دیا، قومی سلامتی کونسل سچویشن روم میں تیار ہے، امریکی صدر کی ارکان کو ہدایت۔ ایران کا اسرائیل پر ایک اور بڑا ہائبرڈ حملہ، میزائل اور ڈرونز برسات گئے، تل ابیب اور حیفا میں سائرن گونج اٹھے، اسرائیل کی اپنے شہریوں کو محفوظ پناہ گاہوں کے قریب جانے کی ہدایت، حیفا میں تمام ریفائنری بند کر دی گئیں، ایرانی حملوں میں اب تک ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 24 ہو گئی، 400 سے زائد زخمی، امریکی سفارت خانے کے قریب میزائل حملہ، عمارت کو معمولی نقصان پہنچا، اہلکار محفوظ رہے، اسرائیل کا اپنے تمام ایئرپورٹس اور فضائی حدود بند رکھنے کا اعلان، ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا یہ کہنا ہے کہ آج کی رات کو اسرائیل کے لیے دن بنا دیں گے۔ اسرائیل کے ایرانی سرکاری ٹی وی پر حملے میں زخمی خاتون دم توڑ گئی، صہیونی فوج کا لائیو نشریات کے دوران ایران کے نیوز چینل پر بھی میزائلوں سے حملہ، نیوز اسٹوڈیو میں دھواں پھیل گیا، چھت کا ملبہ خاتون نیوز اینکر پر گرا، سحر مامی محفوظ رہی، ایرانی سرکاری ٹی وی کی نشریات بندش کے بعد دوبارہ بحال، خاتون اینکر سحر مامی نے دوبارہ نشریات سنبھال لی، صحافیوں اور میڈیکل عملے کو عالمی قانون کے تحت تحفظ حاصل ہے، UN سیکرٹری جنرل کی ایرانی ٹی وی چینل پر حملے کی مذمت، ایرانی ٹی وی چینل پر بمباری اسرائیلی بدحواسی کو ظاہر کرتی ہے، ایرانی وزیر خارجہ کا بیان۔ اسرائیل کو دفاع کا حق حاصل ہے، ایران کے پاس کبھی بھی جوہری ہتھیار نہیں ہونا چاہیے، G7 کا اعلامیہ جاری، ایران اسرائیل کشیدگی ختم کرنے کا مطالبہ، توانائی کی منڈیوں سمیت مارکیٹ کے استحکام کے تحفظ کا عہد، ٹرمپ نے G7 رہنماؤں کو بتایا کہ ایران اسرائیل سیز فائر کے لیے بات چیت ہوئی، سیز فائر طے پا گیا تو یورپی شراکت دار ایران جوہری مذاکرات میں حصہ لینے کو تیار ہے، فرانسیسی صدر میکرون کا بیان۔ امریکہ مشرق وسطیٰ میں دفاعی طاقت میں اضافہ کرنے لگا، خطے میں موجودہ امریکی فورسز کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے، اضافی نفری کا مقصد خطے میں امن کا قیام ہے، اضافی نفری کی تعیناتی کا مقصد خطے میں ہماری دفاعی صلاحیت کو بڑھانا ہے، امریکی وزیر دفاع کا بیان۔ ایرانی فوج کا ایک اور اسرائیلی F-35 طیارہ مار گرانے کا دعویٰ، F-35 طیارے کو تبریز کے قریب نشانہ بنایا گیا، F-35 طیارے گرائے جانے کی خبروں کے بعد امریکی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن کے شیئرز گرنے لگے، ایک روز میں تقریباً 4% کمی، ایران جنگ کے دوران اب تک 4 اسرائیلی F-35 جنگی طیارے گرانے کا دعویٰ کر چکا، اسرائیلی فوج کی ایران کے دعووں کی تردید۔ خامنئی کو قتل کرنے سے تنازع طویل نہیں ختم ہو جائے گا، اسرائیلی وزیر اعظم نے ایرانی سپریم لیڈر کو نشانہ بنانے کا امکان ظاہر کر دیا، ایران کے نمایاں جوہری سائنسدانوں کو نشانہ بنایا، اب بھی ان کی دیگر سائٹس کو نشانہ بنانے کے لیے کام کرنا ہوگا، ایران پر حملے سے اس کے جوہری خطرے سے بچا جا سکے گا، آج اگر تل ابیب پر حملے ہوئے تو کل نیو یارک میں بھی ہو سکتے ہیں، میں امریکہ فرسٹ کی بات سمجھتا ہوں، مجھے امریکہ ڈیڈ سمجھ نہیں آتا، نتن یاہو کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو۔ اسرائیل نے جوہری تنصیبات کا بہانہ بنا کر ایران پر حملہ کیا، صہیونی ریاست نے اونچے ہتھ کنڈے سے اپنی بقا کو خطرے میں ڈالا، ایران کی سرزمین اور شہریوں پر حملے کے درست نتائج ہوں گے، ترک صدر رجب طیب ایردوان نے اسرائیل کو خبردار کر دیا، ایران مسائل کا حل سفارتکاری سے چاہتا ہے، ابھی صہیونی جارحیت کا سامنا ہے، ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی یورپین ہم منصب سے ٹیلی فون پر گفتگو۔
पाकिस्तान समेत 21 मुस्लिम ममालिक की इसराइल के ईरान पर जारहियत की मजम्मत। 13 जून से इसराइली हमले UN चार्टर और आलमी कवानीन की खुली खिलाफवर्जी करार। पाकिस्तान समेत 21 मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया जारी। इलाकाई खुद मुख्तारी सालमियत और हमसायगी के उसूलों के एहतराम पर जोर। मशरक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे और जंग बंदी के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा। ख़तरनाक कशीदगी से खित्ते में अमन इस्तेहकाम को संगीन खतरात लाहक हैं। ईरानी जोहरी प्रोग्राम पर पायदार मुआहदे के लिए मुज़ाकरात की बहाली को वाहिद रास्ता करार दिया। जून के बाद कई जाली खबरें सामने आई। सोशल मीडिया पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ की भरमार है। नेतन्याहू का पाकिस्तान से मुतालिक 2011 का वीडियो क्लिप वायरल हुआ। अमरीकी सदर का ख्वाजा आसिफ से मुतालिक वीडियो क्लिप भी जारी है। ये बच्चों का खेल नहीं, संजीदा किस्म की जंग जारी है। हम मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुल्की दिफा और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए है। इंडिया NPT पर दस्तखत करेगा तो पाकिस्तान भी करेगा। दुनिया ने देखा कि अपने से ज़्यादा बड़े दुश्मन मुल्क को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों की आंखें निकाल देंगे। हम अभी भी अलर्ट हैं। पाकिस्तान की फौज और कौम मुत्तहिद है। मुल्क की दिफा और सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर कोई हरकत करेगा तो पहले की तरह जवाब मिलेगा। एटमी प्रोग्राम हमारे सासे हैं, कौम ने पेट काट कर बनाया। ईरान का कहना है कि इसराइल पीछे हटता है तो हम भी हट जाएंगे। ईरान का पैगाम दोस्त मुस्लिम मुल्कों तक पहुंचाया। इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। ईरान बातचीत के जरिए तनाज़ात के हल का हामी है। ट्रंप संजीदा और जंग रोकना चाहते हैं तो अगले इक़दामात नतीजा खेज होंगे। ट्रंप सफारतकारी के हामी है तो अब अहम फैसलों का वक्त आ गया। अमेरिका के सिर्फ फ़ोन कॉल नेतन्याहू को खामोश करा सकती है। नेतन्याहू को लगाम दी जाए तो बातचीत की राह हमवार हो सकती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अहम बयान कहते हैं कि जंगी मुजरिम तल अबीब के बंकर्स में छुपे बैठे हैं, उन्हें नहीं छोड़ेंगे। हमारी अवाम पर इसराइली हमले रोकने तक जंगी मुजरिमों पर हमले जारी रखेंगे। इसराइल को हमले रोकना होंगे वरना जवाबी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पाकिस्तान जंग नहीं, अमन के लिए एटमी कुव्वत बना। खुश नसीबी है पाकिस्तान, एटमी ताकत है। ईरान के साथ खड़े थे, खड़े रहेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का ऐलान। कहते हैं कि ईरान पर हमला कौन सी इंसानियत है, दुनिया में अमन कायम होना चाहिए। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब बेहतरीन काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने बुनियाद रखी, मरियम नवाज आगे लेकर चल रही हैं। सेहत और तालीम के शोबों में ख़ास तवज्जो मरकूज़ है। आवाम की मुश्किलात कम हो रही हैं। पाकिस्तान वापस तरक्की के सफ़र पर चल रहा है। सदर मुस्मेग नून की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू।